نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایمان میں سرکار معروف پیر مدظ اللہ العالی قلب کافر کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں یہ بیان کیے، اور آج قلب مومن، قلب مسلم، قلب کافر، ان تینوں کے اندر ایک توازن کرتے ہوئے، تقابل کرتے ہوئے تینوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جن دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش ہو گیا وہ قلب مومن ہے، اور ابھی تک جن کے قلوب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش نہیں ہوا ہے بلکہ ان کے زبان اور خیال تک ہی اس کا مقام ہے، وہ قلب مسلم ہے۔ اور جو اقرار بھی نہیں کر رہا ہے اور ان کے قلب میں بھی نقش نہیں ہوا ہے وہ قلب کافر ہے۔ کافر قلب بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں، اور بعض وہ جن کو اچھے عمل کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو جن کو اچھے عمل کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے یہ سب سے بدترین درجہ کی ظلمتوں میں پھنسے ہوئے۔ سرکار معروف پیر مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جن قلب پر محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ہوتی ہے، یہ مہر نبوت ہے، تو جن کے قلب پر یہ ہوتی ہے ان کے لیے ولایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے اللہ کی قرب کی جنتیں کھل جاتی ہیں، اس کے مولا کے جلووں کی جنتیں کھل جاتی ہیں، اس کے مولا کا تقرب اور مولا کے جلوے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور جن کے قلب میں یہ سب نہیں ہوتا وہ محروم رہ جاتی ہیں، اور جن کے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کوئی اثر ہی نہیں موجود ہے تو وہ اس کے دل پر اللہ کی مہر لگ جاتی ہے، جیسا کہ خود قرآن میں اس نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پہ ختم اللہ لگ جاتا ہے۔ وہی سرکار معروف پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے قلب پہ مہر نبوت ثبت ہے معروف، کہ جن کے قلب پہ مہر نبوت ثبت ہے معروف، یہ وہ سکے ہیں جو ہر دور میں درکار ہوتے ہیں، یہ وہ سکے ہیں جو ہر دور میں درکار ہوتے ہیں۔ لہذا قابل اعتبار قلب کافر، قلب مسلم، قلب مومن میں اگر آپ دیکھیں گے تو قلب مومن ہی کا اعتبار کیا جائے گا، وہی قابل اعتبار قلب ہے جسے اللہ کا عرش کہتے ہیں۔ جو مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، جس کی طرف یہ کہا جا رہا ہے، جس دل کی طرف، وہ دل قلب مومن ہے۔ جس دل کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، قلب المومن بیت الرحمن، کہ مومن کا قلب یہ رحمان کا گھر ہے، تو یہ خطاب جس دل کے لیے ہے وہ دل قلب مومن ہے، وہ قلب مومن ہے۔ انہی کو اس خطاب سے، اسی قلب کو عرش اللہ بیت اللہ کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اسی کو قلب سلیم، قلب شہید، قلب منیب، قلب مومن کہا گیا ہے، اور اسی کے صفات جو ہے قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید، یہ تمام اسی کی صفات کا نام ہے، قلب مومن ہی کی صفات کا نام ہے۔ اگر مومن کامل کسی مسئلہ میں چاہے تو وہ اپنے دل سے فتویٰ لے سکتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ تو اب کون سے دل سے فتویٰ لے سکتے؟ کیا ہر دل سے فتویٰ لے سکتے؟ نہیں۔ وہ دل جو قلب کافر ہے وہ دل فتوے کے لائق نہیں، جو قلب صرف قلب مسلم ہے وہ بھی لائق نہیں ہے، لیکن وہ دل جو قلب مومن ہے، کیونکہ قلب مومن پر الہامات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، قلب مومن پر، مومن کامل کے قلب پر الہامات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے جو ہے اپنی طرف سے ایک خاص اشارے عطا فرماتا ہے، تو اس قلب سے جو ہے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، فتوے لے سکتے ہیں، اور اس کی بات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور ارشاد خداوندی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میری گنجائش نہ تو زمین رکھتی ہے اور نہ ہی آسمان، ہاں میری گنجائش
بندہ مومن کے قلب میں ہے، بندہ مومن کے قلب میں ہے۔ اور یہ حدیث امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے، اور جو ہے امام دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت انس بن مالک سے ذکر کیا ہے، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک اس کا ذکر کیا ہے، اس کی تخریج کی، اور مکتوبات امام ربانی جلد سوم کے جو ہے مکتوب نمبر 287 میں اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سمائی زمین میں بھی نہیں، آسمان میں بھی نہیں، مگر قلب مومن کے دل میں ہے۔ قلب یعنی مومن کے دل میں جو ہے اس کی سمائی ہے، اور یہ وہ دل کون سا ہے؟ تو وہ قلب مومن ہی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے جن کے قلب میں کلمہ طیب نقش ہو گیا، ان کے تو وارے ہی نیارے ہو گئے ہیں، ان کی تو قسمت کے ستارے ہی بلند ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، پھر آپ کو تو شکر گزاری کے مقام پہ آ جانا چاہیے۔ زہے قسمت کے اپنی دھڑکنوں کی ہم زباں سمجھے، حقیقت میں وہ مومن ہے جو کلمے کا بیان سمجھے، حقیقت میں وہ مومن ہے جو کلمے کا بیان سمجھے کہ آخر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے کیا کہہ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے باطن کو کیسے منور کر رہا ہے، اور محمد رسول اللہ سے ظاہر کو کیسے مزین کر رہا ہے۔ تو احسان ہے زہے قسمت کے اپنی دھڑکنوں کی ہم زباں سمجھے، حقیقت میں وہ مومن ہے جو کلمے کا بیان سمجھے۔ قلب مومن کے اوصاف اور حالات جو یہ بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ہم اپنا معائنہ کر لیں، محاسبہ کر لیں کہ اگر یہ جو قلب ہے، اس قلب کی حالت کیا ہے۔ یہ قلبی حالت کہیں قلب مومن کی جو اوصاف ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے، تو اگر خلاف ہے تو یا تو آپ کے حالات جو قلب مومن کے اوصاف بتا رہے ہیں کہ آپ کے قلب میں وہ نور کلمہ طیبہ کا آ گیا ہوگا، گھر کر لیا ہوگا، اس کے قلب کا باطن اور قلب کا ظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے منور ہو گیا ہوگا۔ اور اگر اس کے برخلاف ہے، آپ کا قلب مومن نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو جلد کسی زندہ دل پیر کامل کی طرف دوڑنا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں زندہ دل پیر کی طرف دوڑو، وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے، وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے، وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے۔ یاد رکھو وہی بیج پھل دیتا ہے جو اچھی زمین میں صحیح حالت اور صحیح وقت پر بو دیا جائے۔ اگر بیج کو صحیح زمین میں بھی نہیں بو گے تو بھی وہ بیج سے انکر نہیں پھوٹے گا، اور اگر اس کو صحیح زمین تو صحیح ہے لیکن بیج ہی کی حالت صحیح نہیں ہے تو بھی اس سے انکر نہیں پھوٹے گا۔ اور اگر صحیح وقت پہ بھی نہیں ڈالو گے، بھر بارش میں جہاں پورا پانی سے لبالب بھرا ہے اس وقت زمین میں ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا وقت بھی صحیح وقت بھی دیکھنا ہے۔ تو یاد رکھو وہی بیج پھل دیتا ہے جو اچھی زمین میں صحیح حالت اور صحیح وقت پر بو دیا جائے، پھر اسے مناسب ہوا پانی ملتا رہے، اسے مناسب فضا ملتی رہے، مناسب ماحول ملتا رہے، پھر زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رہے، پھر ایک عامل کی توجہ سے اس کی حفاظت ہو، اور برسات میں چھت اور دیواروں میں باز تو ہر طریقے سے اس کی حفاظت ہو۔ تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ دانے اگ جاتے ہیں، دانے مگر وہ پھل نہیں دے سکتے، مگر بعض دانے اگ جاتے ہیں مگر پھل نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی زمین درست نہیں تھی۔ اسی طرح کلمہ طیبہ جب ہی پھل دے گا جب دل کی زمین میں بویا جائے، محبت الہی کا پانی بہے، رحمت الہی کی ہوائیں لگیں، مخالفت انبیاء و اولیاء کی آفات سے محفوظ رکھے۔ بنی اسرائیل کا تخم ایمان صرف زبان پر اگا جس کا الٹا نتیجہ نکلا، جس سے وہ اور زیادہ مردود ہو گئے۔ اگر کلمہ طیبہ کی صحیح کاشت ہو جائے تو ایسا پھل دیتا ہے کہ سبحان اللہ، ایک آن میں مردود کو مقبول بنا دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، رب کی عطائیں دلاتا ہے۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جو کلمہ جس نے پڑھ لیا اس کے تمام گناہوں کو
معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جیسا ہی اس کا قلب ایمان کی حالت میں آتا ہے، اس کے پچھلے تمام اعمال جو ہے مٹا دیے جاتے ہیں، اب اثر نو شروعات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کی آیت 24-25 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم یعنی تحت الثری میں اور شاخیں آسمانوں میں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلمہ طیبہ کی جو ہے مثال جو ہے شجرہ طیبہ سے دے رہا ہے کہ جس کی جڑ دل کے اندر، اور تو اگر آپ کے واقعی اندر، آپ کی دل کی زمین کے اندر، آپ کی گہرائی میں آپ کلمہ طیبہ بس گیا ہے، ظاہر و باطن میں جو ہے کلمہ طیبہ بس گیا ہے، اور آپ کی سیر پھر سما شروع یہ ہے، آپ جو ہے عالم باطن میں، عالم ملکوت میں، عالم جبروت میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہو، تب تو سبحان اللہ، تب تو سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کی جڑ مومن کے دل میں ہے اور شاخیں آسمانوں میں، زندگی اور موت، قبر اور حشر ہر جگہ پھل دیتا ہے۔ پھر یہ درخت ہر جگہ کلمہ طیبہ کا پھل دیتا ہے، اس درخت کے سائے میں عالم آرام کرتا ہے، مخلوق اس باردار درخت سے، اس پھلدار درخت سے پھل کھاتی ہے یعنی فیض پاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب مومن، قلب کافر اور قلب مسلم کو سمجھنے کی، اور جو ہے اس کے ذریعے خود کے قلب کا جو ہے پہچان کرنے کی کہ ہمارا قلب کس حالت میں ہے، کہیں قلب کافر یا قلب مسلم ہی کے حد تک تو نہیں ہے، اسے قلب مومن بنا کر کے جو ہے دل کو کامل طور پر اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش کرا کر کے اپنے قلب کو قلب مومن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔